بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ میں لکھتا ہوں کوئی لفظ نہ تو بولتا ہے، آخری لفظ پڑھنے لگا ہوں، نہ میں لکھتا ہوں کوئی لفظ نہ تو بولتا ہے، جتنی داد آپ نے دی استاد کے عوض میں آپ کو داد دے رہا ہوں کہ نہ میں لکھتا ہوں، نہ میں لکھتا ہوں، اب مجھے لطف آ رہا ہے، نہ میں لکھتا ہوں کوئی لفظ نہ تو بولتا ہے، ذکر حیدر کے پچھے پشت لہو بولتا ہے۔ مولا سلامت رکھے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری 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 آواز بلند صلوات کرنے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اجڑ گئی علی کی بیٹیاں، مقصد ماتم ہے، ہم جتنے فضائل پڑھ لیں، جتنے آپ نعرے لگا لیں، ان فضائل اور نعروں سے ہماری معرفت بلند ہوتی ہے، اس سے اطاعت اپنی پرواز پہ جاتی ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ توجہ میری جانب رہے، مولا کے محب، مولا کے ذاکر آتے رہیں گے، کیونکہ یہ سلسلہ جاری رہنا ہے رات بھر۔ مقصد کیونکہ ماتم ہے، بی بی عالمہ غیر معلمہ شام سے سفر کر کے آتی ہے، اس لیے ہے آ کے دیکھے کوئی تو بیٹھا ہوا کہے بی بی تیرے بھائی کے بڑے ارمان، اللہ مان اللہ مان اللہ مان، میرا کہہ دینا آسان، تمہارا سن لینا آسان۔ سرکار میں بس ایک لفظ اور اجازت، آپ کی آنکھ دو آنسوؤں کا وضو کر لے، میری عبادت مکمل ہو جائے گی۔ دربار شام میں جب امیر مختار نے بدلے لینا شروع کیے نا، سرکار کوفے میں اپنا تخت لگایا، بڑا جلدی سے دو جملے پہنچانے ہیں اور اشارہ کر کے، بڑا نازک دل ہوتا ہے عزادار کا، توجہ چاہتے ہوئے لفظ پڑھنے لگا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کتنا رو گے تم، کتنی عزاداری ہوگی، میرے حصے کا ایک آنسو آپ کی آنکھ میں آ گیا، میری عبادت مکمل۔ جناب مختار کہتے ہیں، ہر فوجی دستے کو بھیجتے ہیں نا کہ جاؤ قاتلین حسین کو ڈھونڈو، روز کسی نہ کسی ظالم کو لایا جاتا ہے، جناب مختار اس سے ظلم سنتے بھی ہیں، مورخ سے لکھواتے بھی ہیں، اسے سزا بھی دیتے ہیں۔ ہر دستے کو مختار کہتے تھے مجھے نیلی آنکھوں والا ظالم ڈھونڈ کے لا کے دو۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، پتہ نہیں میں کیسے پڑھوں گا لفظ، تم کیسے برداشت کرو گے۔ ہر دستے کو کہتے ہیں، ہر فوجی کو کہتے ہیں کہ جب کربلا کے ظالموں کو ڈھونڈو نا، مجھے نیلی آنکھوں والا ایک ملعون ہے وہ ڈھونڈ کے لا دو۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا مختار یہ نیلی آنکھوں والا کیوں ڈھونڈتا ہے؟ مختار کہتا ہے مجھے یاد ہے اسی کوفے کا دربار تھا، علی کی بیٹی تھی، علی کی بیٹی بھی اس رنگ میں کھڑی تھی، میں بھی اس رنگ میں کھڑا تھا، علی کی بیٹی رو رو کے کہتی تھی مختار وہ نیلی آنکھوں والا ظالم مجھے نہیں بھول۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، سنو گے؟ کہتے ہیں میں نیلی آنکھوں والے ظالم کا نوحہ کرتی رہی ہے علی کی بیٹی، مجھے وہ ظالم ڈھونڈ کے لا کے دو۔ عزادارو ایک دن ایسا آیا کہ جب مختار کے سپاہی اس ملعون کو ڈھونڈ کے لے کے آئے، اب تاریخ میں اس کا نام بھی واضح ہوا، یہ کون تھا؟ کیا نام ہے تیرا؟ اس بے غیرت نے کہا خولی، مل کے کہو لعنت بے شمار۔ اس نے دو ظلم بڑے کیے ہیں۔ سرکار مختار روتے ہوئے سے کہتے ہیں مجھے بتا تو نے کون سا ظلم کیا ہے؟ علی کی بیٹی تیرا نام لے لے کے بڑا روتی تھی، رو رو کے کہتی تھی نیلی آنکھوں والے نے مجھے بڑا رلایا ہے۔ عزادار و لفظ کا ذمہ دار میں ہوں، کتاب تمت و ثاقبہ روایت کا ضامن بن کے ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لے کے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ کمینہ کہتا ہے شام غریبہ تھی، اللہ مان میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا۔ ایک بزرگ سید سے پوچھا تھا شام غریبہ پڑھو، عزادار اس نے کہا تھا میں نے کبھی زندگی میں شام غریبہ نہیں پڑھی۔ ایک لفظ میں اس نے کہا میں پوری شام غریبہ سناتا ہوں، اس نے کہا بس ایک رات تھی جو شریف سیدانیوں پہ آئی اور گزر گئی۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ جناب مختار کہتے ہیں مجھے بتا تو نے کیا کیا؟ یہ کمینہ کہتا ہے شام غریبہ تھی، خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، یہ کہتا ہے جلتے ہوئے خیموں سے ادھر شمر نے نو کے نیزہ سے چادر لوٹی۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، یہ کہتا ہے شمر نے نو کے نیزہ سے چادر لوٹی، بڑا سخت دل ہے وہ بندہ جس نے یہ لفظ برداشت کر لیا۔ یہ کہتا ہے شمر نے چادر لوٹی، ادھر حسین اور غازی کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، ادھر عالیہ کی چادر نو کے نیزہ پہ بلند ہوئی۔ یہ کمینہ کہتا
इसी असना में मैं आगे बढ़ा, मैंने अली की बेटी के कानों से बूंदे इस रंग में उतार लिए कि बीबी के कान जख्मी हो गए। कानों पे हाथ रख के और दरिया की तरफ मुंह करके रो रो के कह रही थी, गाजी आके देख। और सकीना के बाद आलिया के कान भी और शान गरीबा के अंगारों में